السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس میں وصال اردو کی یہ رمضان ٹرانسمیشن دیگر میڈیا چینل سے بالکل ہٹ کر ہے اور بالکل الگ تھلگ ہے۔ جو چیزیں وہاں پہ دکھائی جاتی ہے، جو چیزیں وہاں پہ معاشرے کو سمجھانے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے، اس سے ہمارا انداز بالکل مختلف ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کے شروع سے ہی آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ وصال اردو مختلف علمی، دینی اور اخلاقی موضوعات پہ آپ ناظرین کے ساتھ وصال اردو کی ٹیم اور وصال اردو کے معزز مہمانان گرام مخاطب ہوتے رہے ہیں۔ آج بھی انہی پروگرامات کی ایک کڑی میں ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اب تقریباً درمیانی دور سے گزر رہا ہے، کافی سارا گزر چکا ہے اور کچھ رہ گیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ مہینہ جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ بہت سارے پیغامات لے کے آتا ہے۔ یہ مہینہ جب بھی آتا ہے بہت سارے احساسات، بہت سارے نیک جذبات، بہت سارے اچھے خواہشات لے کے آتا ہے۔ یہ مہینہ جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ بہت سارے اسباق لے کے آتا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ ہمیں یہ مہینہ بہت سارے پیغامات دے کے جاتا ہے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم ان پیغامات کو سمجھیں، ان پیغامات کو من و امن اس کو تسلیم کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم اس مہینے کو، اس ماہ مقدس کو غنیمت سمجھ لیں اور اس کی ایک ایک کڑی کو اور ایک ایک گھڑی کو غنیمت جان کر اس ماہ مقدس میں وہ اعمال بجا لائیں اور رمضان المبارک کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، پیغام رمضان کیا ہے؟ رمضان آیا، ابھی گزرنے لگا ہے۔ پچھلے سال آیا تھا، گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج پھر ہمارے اوپر یہ رمضان آ گیا، ہم صحیح سلامت ہیں۔ اگر ہم سوچیں اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے گاؤں بستی، اپنے شہر، اپنے ملک میں، تو کتنے ہی ہمارے عزیز و اقارب تھے، کتنے ہی ہمارے دوست احباب تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود تھے، لیکن اس سال نہیں ہیں۔ یہی سب سے بہت بڑا ایک میسج ہے، پیغام ہے کہ یہ ایک چانس ہے، ہو سکتا ہے یہ رمضان ہمارا آخری ہو اور اگلے سال پھر ہمارا بھی شمار اگلے سال میں جو رمضان میں لوگ ہوں گے وہ بھی ہمارا شمار ان لوگوں میں کریں جس طرح ابھی ہم پچھلے سال میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے ان کا شمار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، بہت سارے پیغامات ہیں، آج ہم انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے معزز مہمان جناب فردوس جمال صاحب، بہت شکریہ جمال صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ جمال صاحب، پیغامات تو رمضان کے بہت سارے ہیں، اگر ایک ایک پہ ہم بات کریں تو میرے خیال میں ممکن ہے ہم بات کور کر لیں، ممکن ہے بہت ساری چیزیں رہ جائیں، لیکن جو جتنی بھی ایک مہینہ آتا ہے تو اوورآل اس کا جو ایک میسج ہوتا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ جو بھوک ہم برداشت کرتے ہیں اس میں کیا پیغام ہے، روزہ رکھتے ہیں اس میں کیا میسج ہے، افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اس کو ہم ترتیب کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن رمضان المبارک کا ایک میسج، ایک جامع معنی میسج۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان واکرمہ بالعلم والحلم والبرہان وانعمنا علینا رمضان والقرآن۔ عبداللہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم ٹاپک پہ گفتگو کے لیے مجھے یاد کیا۔ عبداللہ صاحب، رمضان جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے، روزے اس کے، تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی سوال کرتے ہیں کہ اس کا پیغام کیا ہے، بجائے اس کے کہ میں یا کوئی عالم کسی پیغام کے بارے میں بتائیں اپنے طرف سے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے اور اسی آیت میں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پہ روزے فرض کیے، فرمایا لعلکم تتقون، یہ اس کا میسج ہے۔ لیکن تقوی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اور یہ تقوی کے حوالے سے اگر میں بات کر لوں تو تقوی یہ ہے کہ آپ کے دل کا یہ چراغ ہے،
تقوی جو ہے دل کا چراغ ہے، اور بندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس چراغ کا تیل ہے۔ جب اس چراغ میں یہ تیل جلے گا تو آپ کے باطن بھی منور ہوگا اور آپ کا ظاہر بھی منور ہوگا۔ پھر اگر ہم بات کریں کہ تقوی جو ہے 3 طرح سے حاصل ہوتا ہے، ہم جس تقوی کی بات کرتے ہیں رمضان میں روزے سے لعلکم تتقون جو کہا، وہ 3 طرح سے 3 باتیں اس میں حاصل ہو جاتی ہیں، 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ لعلکم تتقون کہ روزہ رکھ کے بندہ متقی کیسے ہو سکتا ہے، روزہ رکھ کے تقوی کیسے حاصل ہو سکتا ہے، روزہ رکھ کے آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے بندہ ہیں۔ وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ ایسے پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے جب آپ صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کسی کا آرڈر میں فالو کر رہا ہوں، بالکل یہ تسلیم و اعتراف کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جس کے حکم کو میں مان رہا ہوں، جو میرے اوپر آرڈر کر سکتے ہیں، اور وہ آرڈر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اس کو پھر تکرار کے ساتھ پورا مہینہ جب ہم رکھ لیتے ہیں روزہ تو ہمیں یہ ہمارے جبلت کے اندر، ہمارے گہرائی کے اندر، عمیق اس کے اندر شعور اور غیر شعور دونوں میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ کوئی چیز ہے جو ہمیں فورس کر رہی ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اور آپ بہت ساری حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے جائز کام چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنی پوری روٹین کو تبدیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نہیں مان سکتے تھے، آپ انکار کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا، کیونکہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں، اس کے آپ کے اوپر کوئی جبر بھی نہیں ہے، کوئی جبر بھی نہیں ہے، آپ گھر کے اندر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، چھپ کے بھی کھا سکتے ہیں، جی بالکل، لیکن آپ نے یہ سب نہیں کیا، تو آپ دوسرے لفظوں میں آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کسی کے بندہ ہیں، کسی کی مان رہے ہیں آپ۔ کیا زبردست بات، ایک بات تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں ایک تقوی کا چراغ جلنا شروع ہوگا، ایک روشنی سے وہاں پہ جب آپ اس ذات کی اتنی یعنی بات اس حد تک تسلیم کرتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں برضا و رغبت، برضا و رغبت، بشوق، بصد شوق۔ اچھا، جو ایک حدیث آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، جی، اس کی وجہ بھی میرے خیال میں یہی ہے، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بالکل، دیکھیے باقی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی باقیوں کا بھی اجر دے گا، لیکن اس کو خاص کیوں کیا؟ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی عبادت کو اپنے ساتھ خاص کرتے ہیں، اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ کا گھر، اللہ کی شان، بالکل اس کی شان، اس کی کیا ہوتی ہے، اس کی عظمت جو ہے نا بیان کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک تو میں نے یہ کہا کہ مطلب بندے کو احساس ہوتا ہے، تقوی اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، روزے سے تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ دوسری بات کہ بندے کے اندر یہ احساس جاگزین ہوتا ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس نے پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، اس نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہ کیسے ہم محسوس کرتے ہیں؟ وہ اس طرح محسوس کرتے ہیں عبداللہ صاحب کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس روزے کا مجھے اجر ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے ذہن میں پلٹنے کا، لوٹنے کا، جنت جہنم کا تصور ہی نہیں ہوگا تو آپ کبھی نہیں رکھ سکتے۔ جی بالکل، ایک منطقی چیز ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ آپ کے سامنے وہ حدیث بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان روزہ داروں کے لیے رکھا ہے۔ آپ کے سامنے وہ حدیث بھی ہوتی ہے کہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب روزہ داروں کی مغفرت کرتے ہیں، دو خوشیاں اس کو دیتے ہیں، اس کی لقاء کی، اس کی محفل کی، جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا وہ خوشی۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سارے تصورات موجود ہوتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمانا و احتسابا مطلب کہ اجر کی امید رکھتے ہوئے، اجر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت میں دینا ہے۔ بالکل ایسے تو آپ کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے، تصور پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو روزے سے تقوی یوں پیدا ہوگا، پہلے کہ آپ اللہ کے بندہ ہیں، یہ احساس پیدا ہوگا، اور دوسرا کہ آپ نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور دونوں صورتیں جب دماغ میں آ جاتی ہیں تو انسان برائی سے آٹومیٹکلی وہ رک جاتا ہے۔ اور تیسری بات تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟
تیسری بات یہ کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے سے تقوی یوں پیدا ہوگا کہ آپ کو صبر کی ایک تربیت مل جائے گی، بہترین صبر کی پریکٹس ہوگی. آپ کامن سینس میں دیکھ لیں، ہمارے جتنے بھی انسانی خواہشات ہیں، جی انسانی جبلت میں جو خواہشات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے، ان میں سے بہت سارے خواہشات ایسی ہیں جن کو مجرد ٹوٹل صبر نہ کرنے کی وجہ سے ہم ان میں پڑ جاتے ہیں. جی بالکل ایسی. ٹھیک ہے نا. صبر عربی زبان میں ایک پھل کو کہا جاتا ہے، کافی کڑوا ایک پھل ہوتا ہے، اس کو صبر کہا جاتا ہے. بوٹی ہوتی ہے، جڑی بوٹی. تو دیکھیں مثلا آدمی زنا کے قریب جاتا ہے، اگر وہ خود کو روک لے، صبر کر لے، تو وہ اس سے بچ سکتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. آدمی حرام کا لقمہ کھانے کے اس کے پاس موقع قریب ہو جاتا ہے، جی وہ رک جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تقوی حاصل ہو جاتا ہے. تو آپ کے لیے تیسرے پوائنٹ میں یہ ہے کہ آپ کے اندر صبر کی تلقین ہوتی ہے. دیکھیں آپ کے لیے جب آپ تصور کریں کہ روزے کی حالت میں دن میں ایک آدمی کے لیے بیوی سے ہم بستری عام دنوں میں جائز ہے، جی بالکل، اس کی بیوی ہے، لیکن جو جائز کام ہے اس سے بھی رکنے کی اس کو تربیت ہوتی ہے اس مہینے میں، تو عام دنوں میں ناجائز کام سے بالاولا رکنے کی تربیت ہو جائے گی. عام جو زنا ہے اس سے رکنے کی تربیت ہو جائے گی. آپ کا حلال کھانا جو آج کے دن روزے کی حالت میں آپ کھا سکتے تھے لیکن آپ نہیں کھا رہے، جی جی جی، عام دنوں میں جو حلال نہیں ہے، حرام ہے، اس سے آپ بالاولا رک جائیں گے. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے، جی جی بڑی پوائنٹ کی بات آپ نے کی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور رمضان کا میسج بھی یہی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اصل میں اسی طرف آ رہا تھا. آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا عبداللہ صاحب. بات یہ ہے کہ جب ہم روزے کو یا کسی بھی عبادت کو اس کی روح سے ہٹ کے لے لیتے ہیں، اس کو رسم و رواج کے طور پہ لیتے ہیں، یا کم از کم اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم ظاہری اعمال کے طور پہ لے سکتے ہیں. وہ تیری نماز بے حضور تیرا سجدہ، اقبال نے کہا. مطلب آپ جب میں کبھی سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرے دل تو صنم آشنا ہے، تجھے کیا ملے گا نماز. ہم سجدے پہ سجدہ تو دیتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارا کہ ہمارے سجدوں میں وہ دم نہیں ہے، ہمارے سجدوں میں وہ روحانی قوت نہیں ہے، ہمارے سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق نہیں مل جاتا ہے، ہمارا کنیکٹ کمزور ہو جاتا ہے. آپ کسی کو فون کرتے ہیں موبائل میں، کبھی کہتے ہیں یار اس میں جو ہے نا نیٹ ورک کمزور ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، نیٹ ورک کمزور ہے، آپ کی بات اگلے والے تک سنائی نہیں دیتی ہے، اگلے والا رپلائی نہیں کرتا ہے. مطلب یہ کہ آپ کا نیٹ ورک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط ہے، جو تعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، وہ کب ہوگا؟ جب خضوع کے پن پوائنٹ پہ آپ ہو جائیں گے، جب احسان ہوگا. اصطلاح ہے احسان، جب آپ کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے نا. انتعبد اللہ کانک تراہ، کہ ایسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے جیسے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت بھی طاری نہیں ہوتی ہے تو کم از کم اتنی کیفیت تو ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو دکانوں کے حساب کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے، بالکل اپنے بہت سارے کام جو آپ عام اس میں یاد نہیں آ رہے، نماز میں یاد آ رہے ہوتے ہیں. منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر. تو ہماری نمازیں بے روح ہیں، ہمارے روزے فقط بھوک پیاس سے رکنے کا نام ہے، باقی اس کی روح نہیں ہے. تو المیہ ہے عبداللہ صاحب، جب ہم روزے کو اس کی روح میں جا کے، رمضان کے روزے کو اس کی روح میں جا کے اس پہ عمل کر لیں گے، اس کے روزے رکھ لیں گے، تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ ہمارے روزے بھی تقوی بھی حاصل ہوگا، صبر بھی، تربیت. دیکھو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک فوجی 9 مہینے کی ٹریننگ کرتا ہے، اس ٹریننگ میں اس کو فوجی بنایا جاتا ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ آدمی فوجی بنا تو وہ دوبارہ عام آدمی نہیں بن سکتا ہے، وہ فوجی ہی رہتا ہے. جی، کیونکہ وہ جو 9 مہینے میں وہ جو کچھ سیکھتا ہے، اس کی منٹلی تربیت، اس کی نفسیاتی تربیت، اس کی ہر طرح کی تربیت کی جاتی ہے. میں لوگوں کا ایک غیر متعلقہ سا جواب بھی دے دوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاکستانی فوج کے اندر فرقواریت کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ فوجی جب ایک دفعہ فوجی ہوتا ہے، پاکستانی فوجی، اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے فرقہ کیا ہے. یہ چیزیں ان کے اس میں نہیں خاطر میں نہیں لاتی، کیونکہ اس کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی جو 9 مہینے کی ٹریننگ ہے وہ باقی اپنے 19 سالہ 20 سالہ 25 سالہ اپنے جو ہے نا پوری سروس میں اس نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اپلائی کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کو پتہ ہے ایک سائرن بچ جائے گا، اس نے ٹھیک ہے نا بلیک شرٹ باندھ کے وردی شردی کر حاضر ہونا ہے اس پہ. اگر اسمبلی میں نہیں پہنچے گا، ان کی ایک باقاعدہ اسمبلی ہوتی ہے، تو اس کو کرائلنگ کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچنا ہے. مطلب ایک وہ روٹین کا پابند ہوتا ہے. ہمارا یہ کہ ہم جو رمضان کا 1 مہینہ
ہمارے یہاں بہت کم ایسا کانسیپٹ اور تصور پایا جاتا ہے کہ رمضان سے ہٹ کے بھی آپ کا رمضان ہے. رمضان سے ہٹ کے رمضان یہ ہے کہ مطلب آپ نے رمضان میں جو ٹریننگ کی ہے اس کو باقی 11 مہینوں میں اس کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو اپنے اوپر اس کو لاگو کرنا ہے جی. اور وہ ہم نہیں کرتے ہیں. بات آ گئی تھی اس پہ صبر پہ بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. ایک صبر, جب آپ کے پاس یہ 3 چیزیں جیسے میں نے ذکر کیا, اللہ کا بندہ ہونے کا یقین, تصور, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اللہ کے پاس لوٹنے کا جانے کا وہ, ٹھیک ہے نا, یقین, اور اس کے بعد صبر, ٹھیک ہے نا. یہ 3 چیزیں آپ سورۃ العصر اٹھا کے دیکھیں, والعصر ان الانسان لفی خسر, آخر تک یہی 3 چیزیں بیان ہو گئی. یہی 3 چیزوں کا بیان ہے. سارے اعمال آپ جب کر لیں گے, تقویٰ ہوگا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو اور روزے کا بنیادی جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول ہے. اللہ تعالیٰ تقویٰ ایسے حصول ہوتا ہے, تقویٰ ایسے حاصل ہو جاتا ہے. یہ روزے کا بنیادی اور مرکزی جو پیغام ہے وہ یہ ہے, جو روحانی میسج ہے وہ یہ. ہاں, یہ روحانی میسج. کچھ روزے کے معاشرتی لحاظ سے بھی بہت سارے پہلو ہیں. اس میں ہمیں انسانیت کے ساتھ ہمدردی, غریبوں کا احساس, یہ چیزیں بھی دیکھیں. اس کو پھر ہم الگ رکھیں گے کہ یہ معاشرتی ہے یا روحانی. مرکزی جو امبریلا ہے اس کے نیچے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مثلا جی. آپ کو جب احساس ہوگا بندگی کا, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے نمازی. جب بندہ اور بندگی ہے, دیکھو بندگی اتنا وسیع مفہوم ہے عبداللہ صاحب. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ روزہ رکھے, نماز پڑھ لے, زکوٰۃ اور چند عبادتیں کرے تو وہ بندگی ہو گئی. نہیں, بندگی کا وسیع تر مفہوم ہے. ایک چڑیا کو جو پیاس میں تڑپ رہی ہے اس کو پانی پلانا, ایک بلی کے بچے کو پانی پلانا بھی بندگی ہے. اللہ, تو بندگی کا مفہوم تو بہت زیادہ وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مفہوم تو بہت زیادہ وسیع ہے. لیکن یہ تب حاصل ہوگا جب انسان کے اندر جب تقویٰ آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ کا خوف. یہ 2 چیزیں ہیں, ایک امید جس کو کہتے ہیں خوف اور رجا. یہ عقیدے کے 2 بنیادی پہلو ہیں, خوف اور رجا. ایک ڈر اور امید. ڈر اللہ تعالیٰ کے تمام عذابوں سے, اور امید اس کی رحمت سے, امید اس کی تمام رحمتوں سے. ڈر اللہ تعالیٰ کے ممنوعہ کاموں میں سے کہ کہیں اس میں پڑ نہ جاؤں. امید اللہ تعالیٰ کے ان تمام خوشخبریوں میں, بشارتوں میں, ان اچھے کاموں میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمارے لیے دی. جنت کہا کہ جنت جو ہے نا خواہشات کے اس پہ, جہنم جو ہے نا خواہشات کے اوپر وہ ڈکی ہوئی ہے. تو مطلب جنت اور جہنم کا حصول بھی اسی 2 چیزوں کے اوپر ہوگا. تو ہم جب رمضان کے, آپ نے کہا معاشرتی پیغام, جو بندگی کے نیچے, بندگی کے نیچے جتنے مثلا آپ آتے ہیں, ہم روزے کا اگر پیغام نکالے, چھوٹے چھوٹے پیغام, تو مطلب بہت سارے انگنت پیغام ہے عبداللہ صاحب. مثلا احساس, پیغام احساس جو ہے نا, یہ ایک مستقل پیغام ہے رمضان کا. بذات خود ایک مستقل پیغام ہے احساس کرنا. اگر احساس کو انسان سے ہٹا دو, احساس انسان سے ختم کرو, احساس کو انسان سے الگ کرو, تو انسان نہیں رہتا. انسان جو ممتاز ہے تو اس احساس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ احساس. دیکھیں, آپ, ایک جانور جا رہا ہے, وہاں پہ 2 لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا, جانور گزر جائے گا, احساس نہیں. کیا ہوا کہ جی بالکل, انسان دیکھ رہا ہے وہ چیز, اس کے اندر کیا ہوگی, ایک جنگ وہ لڑ رہا ہوگا وہاں پہ. وہ اپنے آپ کو ان میں سے مظلوم کے ساتھ کھڑا کرے گا اگر اس کے اندر احساس ہو, اس کے اندر انسانیت ہو. ٹھیک ہے, کوئی بھوکا وہاں پہ مر رہا ہے, پیاسا مر رہا ہے, تو وہ وہاں پہ اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ اگر وہ کچھ مدد کر سکتا ہے تو کرے گا, نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم دل میں اس چیز کو محسوس کرے گا, دکھ درد. تو رمضان کا ایک پیغام تو احساس ہے. احساس ہم کس طرح پیدا ہوتے ہیں ہمارے اندر رمضان سے؟ وہ عبداللہ صاحب اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھیں, ایک اہم چیز ہے کہ بھوک کا احساس خود بھوکے رہے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. پیاس کا احساس خود پیاسے رہے بغیر نہیں ہو سکتا ہے, چونکہ یہ مانوی چیزیں ہیں, یہ ظاہری چیزیں نہیں ہیں. کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اس کا احساس آپ کو ہوگا, دیکھ رہے ہو بھائی کپڑے دکھ رہے ہیں, اس کے اوپر نہیں ہے, اس کا تن میں کپڑے نہیں ہے, آپ کو نظر آئے گا. لیکن ایک آدمی پیاسا ہے, آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایک آدمی بھوکا ہے, آپ کو نظر نہیں آئے گا, جب تک آپ اس کو خود پریکٹیکل نہیں کرتے. رمضان میں آپ اس کو پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں, آپ خود بھوکے رہ کے, پیاسے رہ کے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہ احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ ہماری اس دنیا میں
آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے معاشرے اور سماج میں، بستی میں، آپ کے سوسائٹی میں، آپ کے ہمسائے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بھوکے ہیں. یعنی آپ نے ایک دن کا کھانا نہ کھا کر اتنی تکلیف محسوس کی، ان کو کئی دن. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا، حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں بیمار تھا آپ نے میری عیادت نہیں کی. یا اللہ آپ بھی بیمار ہوتے، آپ بھی بھوک لگتی، آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، آپ کو بھی پیاس لگتی ہے. حاشاک اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک، اعلیٰ، عرفہ، بے نیاز ہے وہ ذات. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا میرا فلان بندہ بھوکا تھا، بھوک سے تڑپ رہا تھا، بھوک سے اپنے بچوں کو بیچنے پہ مجبور تھا، اپنے گردے بیچ رہا تھا، اپنے جگر گوشے بیچ رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو نہیں دیا. آپ کے کتے بھی دیسی گھی کھاتے تھے، آپ کے گھوڑے بھی دیسی گھی کھاتے تھے، آپ کے پاس 10 گاڑیاں تھی، آپ کے پاس بنگلے تھے، بینک بیلنس تھا، سب کچھ تھا، لیکن آپ نے میرے اس بندے کو کچھ نہ دیا، کھانے کا ایک لقمہ نہیں دیا. میرا فلانا بندہ پیاسا تھا، پیاس سے اس کی موت قریب تھی، لیکن آپ نے اس کو دیکھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بنی اسرائیل کی ایک عورت جس نے 90-100 کے قریب اس نے جو ہے نا زنا کے کیسز اس کے اوپر، زنا کیا، زانی، فاحشہ، بدکارہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی مغفرت کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں یہ اس نے کوئی مطلب حج نہیں کیا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلایا کسی رار و منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جو ہر قابل نہیں. عبداللہ صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں مائل ہے، کوئی 100 سال کی عبادت نہیں کی اس عورت نے، کوئی حج، عمرے یا جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت نہیں پائی. ایک چھوٹا سا کام کیا ہے، ایک معمولی سا کام کیا ہے، ایک بظاہر ہر ایک کے دسترس میں، ہر ایک کے اختیار اور ہر ایک کے اس میں پہنچ میں چھوٹا سا کام. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک چیزیں کی وہ کہتے ہیں وہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، آپ کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، آپ کا اخلاص دیکھا جاتا ہے. آپ کا دیکھو انسانیت، انسان کے کام آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں، ہمارے لیے تو مشعل راہ ہے. رمضان میں خصوصی طور پہ میں تو کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رمضان میں خصوصی طور پہ پڑھا جائے، اور پھر رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کو، آپ کے رمضان کو اپنے رمضان سے ملا کے اس طرح بننے کی کوشش کریں. آپ اگر اسی طرح نہیں تو کم از کم نقل کرنے کی تو کوشش کریں. آپ کے گھر میں کوئی چیز آ جاتی تھی، کوئی صدقہ آ جاتا تھا، آپ خود صدقہ تو نہیں کھاتے تھے، یا کوئی ہدیہ آ جاتا تھا تو آپ دعوت کرتے تھے صحابہ کی، بلاتے تھے ان کو، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اس کو ٹکڑوں میں تبدیل کر کے اپنے صحابہ کو دیتے تھے. یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ رمضان کا فلسفہ ہے، یہ رمضان کا میسج ہے کہ انسانیت کو محسوس کرو، انسان کے درد کو محسوس کرو، انسان کے دکھ، علم اور اس کی کلفتوں کو، اس کے غموں کو محسوس کرو. جب انسان کے درد کو محسوس کرے گا عبداللہ صاحب، ہمارا معاشرہ اتنا خوبصورت بنے گا، واللہ ہمارا معاشرہ اتنا حسین بنے گا. ہمارے معاشرے سے مادیت پرستی، ہمارے معاشرے سے یہ قتل و غارات، ہمارے معاشرے سے یہ نفرتیں ساری ختم ہو جائیں گی. آپ جب کسی آدمی کو ایک گلاس پانی پیش کرتے، مجرد ایک گلاس، اس میں کوئی شربت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یقین کریں عبداللہ صاحب آپ 10 دن بعد بھی ملے، مہینہ بعد ملے، سال بعد ملے، وہ آپ کو سلام کرے گا، بھولے گا نہیں آپ کو. اس کے دل میں آٹومیٹکلی آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی. بالکل ایسی. تو یہ چیز رمضان ہمیں سکھا رہا ہے، محبتیں سمیٹنا، لوگوں کی دعائیں سمیٹنا بہت آسان. بالکل. دیکھیں اسی لیے ہمیں رمضان میں کسی کو افطاری کرنے کی ترغیب دی گئی. کیوں؟ اور اس کا ثواب جو بتایا، اس کا ثواب ٹھیک ہے، اتنا زیادہ ثواب افطاری، روزہ دار جتنا اس نے روزہ رکھا ہے اتنا ثواب ہے ایک کھجور کھلانے سے. یہ مجرد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس مطلب آپ کو افطاری کا ثواب مل گیا، ختم بات، یا اس کو ثواب مل گیا، بات ختم نہیں. بلکہ اس کے اندر فلسفہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی ہمیں تربیت کی جا رہی ہے کہ دوسروں کو کھلاؤ، دوسروں کو اپنے کھانے میں شامل کرو. پھر اس کو ہٹ کے دیکھیں تو ہمسائے کے آپ کے ہمسائے کے اوپر حق ہے. اگر آپ اپنے سالن بناتے ہیں اس میں پانی تھوڑا زیادہ کر لو، اس کو بھی بھیج دو. عام حالت میں بھی ہمارے لیے حکم یہی ہے. تو رمضان کا فلسفہ یہ ہے کہ دوسروں کا احساس کرو،
دوسروں کی بھوک کا، دوسروں کی پیاس کا، دوسرے کے غموں کا، دوسروں کے تمام ان چیزوں کا جو آپ محسوس کر سکتے ہیں. وہ آپ دیکھیں بیمار ایک آدمی، میں تو کہا کرتا ہوں رمضان میں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ہسپتال جائے، عیادت کریں. اور اپنے یہ جب آپ رمضان میں کریں گے یہ چیزیں تو اس کی کیا ہوگی، عادت پڑ جائے گی آپ کو. آپ عام دنوں میں بھی جا کے اپنے جاب سے، اپنی ڈیوٹی سے، اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے آپ کو ایک نشہ سا ہوگا، آپ کو ایک دلی شادمانی اور دلی خوشی محسوس ہوگی جب آپ کسی ہسپتال میں جا کے کسی مریض کی عادت کریں گے. واللہ یہ آپ جب کر کے دیکھیں گے آپ کو آپ کو بھی خوشی اور اس کو بھی خوشی، اس کے دل میں بھی خوشی، یعنی اس کے دل میں خوشی. میں عبداللہ صاحب خود میں کچھ عرصہ، کافی عرصہ پہلے بلکہ میں ایک آپریشن میرا ہو گیا، میں ہسپتال میں ایڈمٹ رہا. ٹھیک ہے، تو میں کوئی 15-16 دن میں ہسپتال میں ایڈمٹ رہا. اس دوران میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے، ایک دو گنے چنے لوگ جو ہر دن آتے تھے اور سب مریضوں کی عیادت کر کے چلے جاتے تھے. اللہ یقین کریں عبداللہ صاحب، جب مجھے اس کا انتظار ہوتا تھا، وہ آنے والے کا مجھے انتظار، نہ میں اس کو جانتا ہوں کون ہے، کیا ہے، کہاں سے ہے. وہ آتا تھا اور بڑی محبت سے میرا حال پوچھتا تھا، کہ کہتا تھا کہ آج کیا حال ہے، کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل تندرست ہو جائیں گے. انسان کے یہ دو بول کتنے ہوا، 2 بول وہ بول کے جاتا تھا. میری خواہش ہوتی تھی کہ وہ آئے، کب آئے. تو مطلب یہ انسانی ایک فطرت ہے، انسان محبت چاہتا ہے. عبداللہ صاحب بہت آسان ہے محبت سمیٹنا بہت آسان ہے، محبت دینا بہت آسان ہے، نفرت پھیلانا اس سے نفرت پھیلانا اس سے بھی آسان. ہم نفرت کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ محبت کے ذریعے. اور رمضان کا پیغام محبت کا پیغام زبر. ایک آخری ٹائم ہمارے پاس بالکل تھوڑا ہے. بہت ہی خوبصورت اور شاندار قسم کی گفتگو ہوئی ہے احساس کے حوالے سے، اور تقوی کیسے یعنی اس کو حاصل کیا جائے. جو رمضان کے بنیادی 2 میسج ہیں. ایک میسج رمضان کا جو میرے ذہن میں آتا ہے، اس پہ آپ اپنا تھوڑا سا اظہار خیال فرمائیں، کہ نظام الاوقات کی ترتیب. یہ رمضان ہمیں ایک بہت بڑا میسج دے دیتا ہے. تو کیسے ہم رمضان میں تو بڑی ہماری ترتیب اچھی ہوتی ہے، سحری میں آپ کسی کو ہلائیں تو یہ اٹھ جاتا ہے. اگر یہی ترتیب ہم برقرار رکھنا چاہیں. واللہ عبداللہ صاحب، میں تو اگر بات کروں نظام الاوقات پہ نا، کہ مسلمان سے منظم اگر وہ اپنی صرف عبادتوں کو اپنے اوپر وہ کرے، لاگو کرے تو مسلمان سے منظم کوئی دوسرے انسان کے کوالٹی یا انسان کے کوئی دوسرے فریق یا انسان کا کوئی گروہ یا انسان کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے. جتنا اسلام مسلمان کو نظام الاوقات کا پابند کرتا ہے. دیکھو قرآن تو مطلب وقت کے نام سے، وقت ایکل والعصر میں نے جیسے پڑھا، ٹھیک ہے نا. قرآن کے بہت سارے ایسی آیتیں ہیں جس میں وقت کے اوپر بات کی اہمیت دی گئی، ٹھیک ہے نا. حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، مطلب حین جو وقت کتاب موقوت ہے سارا. تو روزے کا جو یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ روزہ ہمیں کیا کرتا ہے، ایک منظم شخصیت بناتا ہے. ہماری شخصیت کے اندر ایک ایسا جو لاؤبالی پن نہیں ہے، اس میں ایک ایسا انسان ہمیں بناتا ہے کہ جو ایک مطلب وہ کیا ہوتا ہے کہ ٹائم ٹیبل کا پابند ہوتا ہے، بے پرواہ نہ ہو. جب انسان ٹائم ٹیبل کا پابند ہوتا ہے عبداللہ صاحب، آپ میں زید بکر عمر ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں. جی آپ کے ساتھ حلقے احباب آپ کے حلقے احباب ہیں، بال بچے جڑے ہیں، آپ کے دفتر کا عملہ جڑا ہے آپ سے، آپ کے معاشرے میں بہت سارے لوگ رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، امام مسجد ہے آپ سے، آپ کے مسجد والے جڑے ہوئے، آپ سیاستدان ہیں آپ سے، آپ کی رعایا جڑی ہوئی. بالکل ہر انسان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ ان سب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک منظم شخصیت نہیں ہوں گے. آپ کو وقت کا احساس نہیں ہوگا. اگر وقت کا آپ احساس نہیں کر سکیں گے، آپ دفتر ٹائم سے نہیں پہنچ سکتے. بہترین. وقت کا احساس نہیں کریں گے تو آپ نماز کے لیے ٹائم سے نہیں پہنچ سکتے. امامت کے لیے گھر بیوی آپ سے ناراض ہوگی، باپ آپ سے ناراض ہوگا، بیٹا آپ سے ناراض ہوگا. تو رمضان کیا کرتا ہے؟ آپ کو نماز آپ سے چھوٹ جائے گی. نماز چھوٹ جائے. دیکھو رمضان آپ کے اندر ایک طرح سے ایک منظم تربیت کر رہا ہے. مثلا آپ کو رمضان نے پابند کیا کہ بھائی صبح صادق سپیدے سحر نمودار ہونے سے پہلے آپ نے اٹھ کے کھانا کھانا ہے. تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کھاؤ برکت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس ٹائم اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ٹائم بند کرنا ہے، اس ٹائم بند کرنا ہے. ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتے آپ. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت سے اس وقت تک آپ نے کچھ کھانا پینا بھی نہیں. یہ سارے یہ ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے ہمارے اندر، ایک منظم ایک شخصیت. شام کو اپنے ٹائم کا انتظار کرنا ہوتا ہے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ ٹائم کے. ٹھیک ہے نا، ٹائم ٹیبل کا پورا انتظار کرتے ہیں اور اپنے باقی روٹین کی جو زندگی ہے بالکل اس سے ہٹ کے ایک ٹائم ٹیبل بنا رہے ہوتے ہیں.
مثلا آپ عام دنوں میں اپنے کام سے عشاء کے بعد آ جاتے ہیں یا بہت دیر سے آ جاتے ہیں، تو رمضان میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ افطاری کے لیے گھر پہنچے، تو آپ اپنے ٹائم ٹیبل کو نئے سرے سے ترتیب دیتے ہیں۔ تو رمضان ہمیں ایک منظم شخصیت بناتا ہے، ایک منظم مسلمان بناتا ہے۔ ایک منظم مسلمان، ٹھیک ہے نا، ایک کمزور مسلمان سے جو اپنے آپ کو حالات کے لہروں پہ چھوڑ دیتا ہے، حالات کے پانیوں پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جس طرف چاہے بہا کے لے جائے، اس سے ایک منظم مسلمان اسلامی معاشرے کے لیے، امہ کے لیے اور انسانیت کے لیے بہت اہم ہے۔ تو یہ اس کے جو ہے پیغام ہے، جو تربیت کا اور جو اس کے ٹائم ٹیبل کا۔ بہت شکریہ۔ آج میرے خیال میں انہی پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہوا ہے چاہتا ہے، اور یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں ناظرین۔ ایک تو جمال صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے ہمیں سمجھا دیا کہ رمضان کا جو بنیادی فلسفہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور تقوی ہے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا غالباً عمر رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے پوچھنے والے سے کہا کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں پہ کانٹے ہوں، خاردار، یعنی خاردار چیزیں ہوں، یعنی کچھ ہوتے ہیں علاقے جہاں پہ وہ کانٹے دار درخت ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ وہاں سے گزرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا اپنا پہلو سمیٹ لیتا ہوں، دامن بچا کے چلتا ہوں، قمیص بچا کے چلتا ہوں، کہیں میرے کپڑے نہ اڑ جائیں، کہیں مجھے زخم نہ لگ جائیں، کہیں مجھے کانٹے نہ چبھ جائیں۔ تو فرمایا کہ یہی تقوی ہے، آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ دیکھیے دنیا جو ہے نا، یہ ہمارا معاشرہ آپ دیکھ لیں، قدم قدم پہ ہمیں بے حیائی ہے، فحاشی ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یعنی زندگی بالکل وہی خاردار جو ہے نا وہ راستہ بنا ہوا ہے، کانٹے دار راستہ بنا ہوا ہے۔ اب اس کے بیچ میں سے ہم نے گزر کے نکلنا ہے، آگے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ادھر آپ جائیں تو یہاں پہ جوئے کے اڈے ہیں، یہاں پہ کلب ہیں، یہاں پہ یہ ہے، بالکل معاشرہ جو ہے نا اسی طرح بنا ہوا ہے۔ میڈیا کو آپ دیکھ لیں، انٹرنیٹ کو آپ دیکھ لیں، ہر جگہ پہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ کانٹے وہ ہمیں چبھ رہے ہیں، ہمارے ایمان کو، ہماری تربیت کو، ہماری اخلاقیات کو، ہمارے عقیدے کو، ہر جگہ سے ہمیں یعنی کانٹے چبھ رہے ہیں۔ تو ان سب سے ہم نے بچ کے زندگی گزارنی ہے، یہی تقوی ہے۔ اور یہ تقوی کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ تو جمال صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، پوائنٹ کے ساتھ انہوں نے سمجھا دیا۔ ایک تو رمضان میں ہمارے ذہن میں یہ ایک خیال آتا ہے، یقین آتا ہے کہ ہم کسی کے بندے ہیں، تب ہی ہم اس کا حکم مان رہے ہیں، ورنہ کس کا یعنی دماغ خراب ہے کہ وہ صبح سے شام تک کچھ نہ کھائے نہ پیے۔ کھا بھی سکتے ہیں آپ کسی کمرے میں چھپ کے، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، کوئی آپ کو چیک تو نہیں کرے گا، کوئی آپ کی سیکیورٹی تو نہیں کر رہا، لیکن آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں یہ یقین ہے کہ ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جب اس طرح کا تصور رمضان میں ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے تو باقی زندگی میں بھی جب ایسا تصور آئے گا تو یقین جانیے آپ گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ پھر دوسرا تصور کہ آپ یہ روزہ رکھ رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ آپ کو اجر ملے، اور اجر تب ملے گا کہ جب آپ قیامت کو اپنے رب سے ملیں گے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب یہ خیال بھی آپ کے ذہن میں آئے گا تو دنیا میں آپ یعنی بالکل کچھ نہیں کر سکتے، یعنی برائی کے کام نہیں کر سکتے۔ پھر صبر کا ہے، اور پھر اس کے بعد احساس کا۔ یہ بہت خوبصورت میسج ہے رمضان المبارک کا۔ لیکن میں اکثر ناظرین ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، یہ محسن نقوی صاحب کی ایک غزل ہے، جمال صاحب، تو ان کا غزل پوری مجھے یاد ہے، لیکن ایک شعر ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ جب بندہ بیمار نہ ہوا ہو تو اس کو بیماری کا احساس نہیں ہوتا، جس پہ غربت نہ گزری ہو تو اس کو غربت کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ان کا ایک شعر ہے کہ سب کے گھر جلنے کا کچھ تو مجھے غم ہو محسوس، میرے گھر کو بھی ذرا آگ لگا دی جائے۔ یعنی اپنا گھر جب ہمارا جلے گا تو دوسروں کا جلتا گھر دیکھ کے ہمیں پھر احساس ہوگا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو احساس سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر احساس ہمارے دل سے ختم ہو جائے تو پھر ہم انسان کہنے کے اور اپنے آپ کو کہلانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اور اس سے اگلا جو بنیادی ایک خوبصورت میسج رمضان المبارک کا، وہ نظام الاوقات کی ترتیب ہے، اور ایک مہذب اور ایک اچھی شخصیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ترتیب دے، اپنے اوقات کو ترتیب دے، اوقات کو منظم کرے۔
ان گزارشات کے ساتھ آپ ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر سے آپ ناظرین کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.